بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آمد نامہ کے سبق نمبر 7 کو پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے فعل ماضی کی بحث کو مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم فعل مضارع کی بحث کو شروع کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے صاحب کتاب فعل مضارع کی تعریف کر رہے ہیں کہ فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں فعل حال اور فعل مستقبل دونوں ہی کے معنی پائے جائیں۔ تو آپ جانتے ہوں گے کہ زمانہ کی 3 قسمیں ہیں: ماضی، حال، مستقبل۔ گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہا جاتا ہے، اور ابھی جو زمانہ چل رہا ہے موجودہ زمانہ اس کو حال کہا جاتا ہے، اور آنے والے زمانے کو مستقبل کہا جاتا ہے۔ تو فعل ماضی کے اندر زمانہ ماضی پایا جاتا ہے، فعل مستقبل کے اندر زمانہ مستقبل پایا جاتا ہے، فعل حال کے اندر موجودہ زمانہ پایا جاتا ہے، مگر فعل مضارع کے اندر 2 زمانے پائے جاتے ہیں۔ حال کا زمانہ بھی پایا جاتا ہے اور استقبال کا زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ مثال دے رہے ہیں، جیسے آید، وہ آتا ہے یا آئے گا۔ ہم نے کہا زید آید، تو اس کا 2 ترجمہ ہو سکتا ہے: زید آتا ہے یعنی بھی موجودہ زمانے کے اندر، حال والے زمانے کے اندر زید آ رہا ہے، یا آئے گا یعنی مستقبل کے اندر۔ گوید، وہ کہتا ہے یا کہے گا۔ تو یہ ہے فعل مضارع، ٹھیک ہے۔ اب فعل مضارع کیسے بنتا ہے؟ کہتے ہیں فعل مضارع مصدر سے بنتا ہے، اس کے بنانے کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے، اور ذرا مشکل بھی ہے، جو بچوں کی سمجھ سے باہر ہے، اس لیے یہاں اس کے بنانے کا قاعدہ نہیں لکھا جاتا ہے۔ آگے چل کر بنانے کا قاعدہ پڑھ لو گے۔ ہاں، آمد نامہ میں تمام مصادر کے مضارع لکھے ہوئے ہیں، ان کو زبانی یاد کرنی یہی کافی ہے۔ تو ہم نے آپ کو شروع کتاب کے اندر بتایا تھا کہ صاحب کتاب کی یہ کتاب یعنی آمد نامہ بہت ہی مختصر کتاب ہے، اور یہ مبتدی یعنی ابتدائی درجے کے طلباء کے لیے لکھی گئی ہے، اس لیے اس کے اندر انہوں نے اختصار کے پہلو کو پیش نظر رکھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فعل مضارع کے بنانے کا کوئی مقررہ قاعدہ نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا قاعدہ نہیں ہے کہ جس کے مطابق فعل مضارع کو بنایا جائے، جیسے کہ ہم فعل ماضی کو بناتے ہیں، فعل مستقبل کو بنایا جاتا ہے، فعل ماضی کی اقسام کو بنایا جاتا ہے، ان کے بنانے کا قاعدہ مقرر ہے، مگر فعل مضارع کوئی لگا بندھا قاعدہ مقرر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ قاعدے ہیں بھی، مگر وہ مشکل ہیں، جو مبتدی درجے کے طلباء کے لیے سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کے اندر تمام مصادر کے ساتھ ان کے فعل مضارع کو بھی ذکر کر دیا ہے۔ اگر طلباء ان فعل مضارع کو یاد کر لیں تو یہی ان کے لیے کافی ہوگا۔ جیسے مثال دیتے ہیں، آپ آمد نامہ کے جو مصادر دیے ہیں وہاں فعل مضارع کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے صاحب کتاب نے کہہ دیا کہ ہاں، آمد نامہ میں تمام مصادر کے مضارع لکھے ہوئے ہیں، ان کو زبانی یاد کر لیں یہی کافی ہے۔ مگر ہم تھوڑا سمجھانے کے لیے آپ کو ایک دوسری کتاب اصول فارسی سے مضارع بنانے کے کچھ قاعدے کو ذکر کر دیتے ہیں، تاکہ آپ کو اس سے مناسبت پیدا ہو جائے، اور جب آپ اگلی کتابوں کے اندر فارسی قواعد کی دیگر کتابوں کو پڑھیں گے تو ان قواعد کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ ہے اصول فارسی، اور اس میں انہوں نے مضارع کی اولاً 2 قسمیں کی ہیں۔ مضارع کی 2 قسمیں ہیں: مضارع مطلق، مضارع دوامی۔ مضارع مطلق وہ فعل ہے جس میں حال و استقبال دونوں زمانوں میں سے کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، جیسے خواند، وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا۔ تو ہم نے آمد نامہ میں جس مضارع کی تعریف پڑھی تھی وہی ہے مضارع مطلق، اس کے اندر دونوں زمانہ پایا جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ مضارع مطلق کے صیغہ واحد غائب بنانے کے 4 قاعدے ہیں۔ وہاں صاحب کتاب نے آمد نامہ کے اندر بتایا تھا کہ کوئی لگا بندھا قاعدہ نہیں ہے، اور ہے بھی تو مشکل ہے۔ تو انہوں نے ان قاعدے کو، اس مشکل قاعدے کو 4 قاعدوں کے اندر، یعنی 4 قاعدے کی شکل میں
مضارع بنانے کا قاعدہ ذکر کیا ہے۔ قاعدہ نمبر 1 ہے علامت مصدر دن یا تن دور کرنے کے بعد شرف آموزی سخن کے 11 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو ایک یا دو حرف کی تبدیلی کر کے دال ساکن ماقبل فتح لگاتے ہیں، جیسے افراشتن سے افرازت، گفتن سے گوید۔ تو دیکھیے کتنا مشکل قاعدہ ہے، اس کو آپ ابھی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بس آپ مناسبت پیدا کر لیں۔ قاعدہ نمبر 2 ہے علامت مصدر دن یا تن دور کرنے کے بعد شرف آموزی سخن کے 11 حروف میں سے کوئی حرف ہو تو ایک حرف کو حذف کر کے دال ساکن ماقبل فتح لگاتے ہیں، جیسے افتادن سے افتد۔ قاعدہ نمبر 3 ہے علامت مصدر دن یا تن دور کرنے کے بعد شرف آموزی سخن کے 11 حروف میں سے کوئی حرف ہو تو ایک حرف کی زیادتی کر کے دال ساکن ماقبل فتح لگاتے ہیں، جیسے آفریدن سے آفرینت۔ قاعدہ نمبر 4 ہے علامت مصدر دن یا تن دور کرنے کے بعد شرف آموزی سخن کے 11 حروف میں سے کوئی حرف ہو تو صرف آخر میں دال ساکن ماقبل فتح لگاتے ہیں، جیسے رادن سے راند۔ یہ تو فعل مضارع کے واحد غائب کے بنانے کا قاعدہ تھا۔ اب جو دیگر صیغے ہیں جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، بقیہ 5 صیغے بنانے کے لیے مضارع مطلق کے واحد غائب کے دال گرا کر ضمائر رفع متصل لگا دیتے ہیں۔ اب انہوں نے جو گردان دے دیا ہے خاند، خانند، خانی، خانید، خانم، خانیم، تو یہ فعل مضارع کے بنانے کا قاعدہ 4 قاعدے تھے، ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ تھوڑے مشکل قاعدے ہیں، ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، مگر جب آپ بڑی کتاب پڑھیں گے تو وہاں اس کو پریکٹیکلی طور پر سمجھایا جائے گا۔ تو یہ قاعدے جب تک اس کو پریکٹیکلی طور پر بورڈ پر لکھ کر، بلیک بورڈ پر یا وائٹ بورڈ پر لکھ کر نہیں سمجھایا جائے تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا، اور سمجھانے کے بعد بھی مشق کرانے کی ضرورت ہے۔ تو آج کا سبق ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ فعل حال اور فعل مستقبل وغیرہ کو پڑھیں گے۔